بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب سے اس بڑے سے گھر میں بیاہ کر آئی تھی، ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سوئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور ایسا واقعی میں ہونے والا تھا۔ اس کی مجھے خبر نہیں تھی۔ مجھے زندگی اس قدر بڑا دھوکہ دے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری شادی کی رات تھی۔ آج میں بہت بے چین تھی۔ مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے میرا شوہر آ کر مجھے میرے منہ پر ہی 3 الفاظ طلاق کے بول کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ خوف میرے ذہن میں ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے میں یہ تو آگے چل کر بتاؤں گی۔ فی الحال میں اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، جس کے بعد کوئی بھی عورت اپنی زندگی میں کسی مرد کو بیوقوف بنانے کی جسارت نہیں کرے گی۔ خیر سے میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے، جیسے وہ مجھے دیکھ کر خوش نہ ہوا ہو۔ کہنے لگا، جانتی ہو مجھے تم سے بہت سارے بچے چاہیے، ہر 3 مہینے بعد ایک بچہ۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ہر 3 مہینے بعد بچہ انسان تھوڑی پیدا کرتے ہیں۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، بالکل صحیح کہا تم نے۔ میرا شوہر ہنس کر بولا، مجھے تم سے اسی رویے کی امید تھی۔ میں نے تو ابا کو بہت بار منع کیا تھا کہ وہ میری شادی تم سے نہ کروائیں۔ جو لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے میری جان۔ تم بھی پڑھ لکھ گئی، یونیورسٹی تک پہنچ گئی، تم نے وہاں کیا کیا گل کھلائے ہوں گے اب یہ کسے معلوم۔ گاؤں میں تو ماں باپ بیوقوف اپنے بچوں کو شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا وہاں ان کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ میں اپنی یونیورسٹی میں تعلیم گھومنے پھرنے بھی گئی تھی۔ اس بات سے غازی واقف تھا۔ غازی میرا شوہر تھا، مگر اس وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی غازی کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کم از کم ایسا نہ کرتی جیسا میں نے اس وقت کیا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی، کھانا کھاتی، باہر جاتی۔ غازی بھی اچھی طرح واقف تھا کہ یہ لڑکی میری رشتہ دار ہے، اور یہ بھی کہ اس کا ایک لڑکے سے تعلق بھی ہے، لیکن میں اسے کہاں گھاس ڈالتی تھی۔ سو غازی نے کبھی میرے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بس پھر بڑوں کے درمیان رشتہ طے ہو گیا۔ میں بیاہ کر گاؤں آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب غازی مجھے بہت خونخوار نظر سے دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیار نہیں ہوتا تھا۔ یہ شادی ہمارے بڑوں نے کرائی تھی، میرا بھی اس میں کوئی من مرضی شامل نہیں تھی، لیکن میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بہت غریب تھا، اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اگر میں شامیر سے شادی کر بھی لیتی ہوں تو وہ نہ ہی مجھے خوش رکھ پائے گا، نہ میرے گھر والے اسے اس بات کی اجازت دیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے بزرگوں کی مرضی پر سر جھکا لیا، اور یوں غازی میرا شوہر بن گیا۔ آج غازی شیر کی طرح غصے سے بپھرا ہوا تھا۔ وہ بولتا تو لگتا جیسے شیر داڑ رہا ہو۔ کہنے لگا کہ سچ بتاؤ، تم نے شامیر کے ساتھ کبھی جسمانی تعلق تو نہیں بنایا؟ اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، غازی تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج ہماری شادی کی رات ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بارے میں بات کریں تم میرے ماضی کو لے کر بیٹھ گئے ہو۔ تم یہ تو جانتے ہو نا کہ میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے باہر بھی جاتی تھی، تو پھر ان باتوں کا کیا سوال بنتا ہے؟ کیا تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ غازی نے پاس پڑا گلدان اٹھایا اور زور سے فرش پر دے مارا۔ میں نے کہا تھا، مجھے پتا تھا کہ تمہارا جواب یہی ہوگا، جیسی لڑکیاں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب تم دیکھ لو کہ تم نے اپنے ابا جان کو اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں بھی بیوقوف بن گیا، لیکن میں اب بیوقوف مزید نہیں بنوں گا۔ یہ کہہ کر غازی اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں رونے لگی، اپنے نصیب کو کوسنے لگی جس کی وجہ سے میں یہاں پر آئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالوں، پر ایسی بات نہیں تھی۔ میں ایک شریف باپ کی شریف بیٹی تھی، اور ظاہر ہے اس بات کا کوئی ثبوت غازی کے پاس نہیں تھا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق رہ چکا ہے۔ یہ تو میں نے اس کی تردید نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے اس کے الزام پر اپنی صفائی دینا تھی۔ خیر سے غازی اب بہت غصے میں تھا، لیکن جب یہ بات تایا تائی کو معلوم ہوئی کہ غازی نے شادی کی رات مجھ سے بدتمیزی کی ہے،
انہوں نے غازی کی خوب کلاس لی، اسے کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساس سسر کی یہ دھمکی میرا گھر اجاڑ دے گی، بجائے بسانے کے میرا گھر اجڑ جائے گا اور میں کچھ کر بھی نہیں پاؤں گی۔ پر یہ ہوا کیسے؟ یہ سب بہت ہی عجیب سے طریقے سے ہوا تھا۔ ان دنوں غازی کا رویہ میرے ساتھ حد سے زیادہ اچھا ہو گیا۔ وہ مجھ سے بولتا، باتیں کرتا، میرے دل کی ہر بات سنتا، کہتا کہ میں تمہیں شروع سے ہی چاہتا تھا، اسی لیے تو تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ نہیں سکا۔ اب مجھے غازی کی محبت پر ناز ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ میں نے غازی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ کبھی اس طریقے سے قریب نہیں گئی۔ میری باتوں سے غازی ایسا لگتا تھا کہ بظاہر تو مطمئن ہے، پر اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی ہوتی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر شک کرنے میں اتنا گر جائے گا کہ میرے لیے میری زندگی کو ہی جہنم بنا دے گا۔ ان دنوں میرے شوہر نے مجھ سے ضد کی کہ ہم لوگوں کو الگ ہو جانا چاہیے، تم اماں ابا سے دور رہو، کیونکہ یہ دونوں ہم دونوں کے درمیان آتے ہیں۔ ایسے میں اگر میں اماں ابا کے ہی نقش قدم پر چلتا رہا تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تم تو جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اب اس گھر میں رہنا مجھے بہت گھٹن زدہ لگتا ہے۔ ہم الگ گھر میں رہیں گے، ہماری اپنی باتیں ہوں گی، اپنی بے باک شامیں ہوں گی۔ یہاں تو اس گھر میں انسان کمرے کے علاوہ ایک دوسرے سے ہنس کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بجا لگی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ میرے شوہر کا اس کے پیچھے کیا ارادہ ہے، اس بات کو تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ شوہر جیسے میں شادی کی پہلی رات پسند نہیں آئی، جو ارمانوں کی رات ہوتی ہے، تو اب اسے آخر ایسا کون سا محبت کا جادو چڑھ کر بول رہا تھا کہ وہ اماں ابا سے الگ ہو کر مجھے ایک دوسرے گھر میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس وقت میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے، اسی گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ میرے ساتھ اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے میرے شوہر نے یہ بھی کہا کہ تم یہ بات اپنی طرف سے کرو گی کہ تم اکیلے رہنا چاہتی ہو۔ اف خدایا، میں کتنی بیوقوف تھی۔ وہ تایا تائی جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، میں نے ان کے سامنے زبان درازی کی، کہا کہ میں الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ تایا تائی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے مختلف ہیلے بہانے بنائے، ان کا دل دکھایا۔ بالآخر ان لوگوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میرا شوہر اس بات پر بہت خوش ہوا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ اس کے ماں باپ کی حمایت میرے ساتھ نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ہی تو میرے شوہر کی ڈوریاں کھینچی ہوئی تھیں۔ خیر سے اب میرا شوہر بہت خوش تھا، بولا کہ تم نے اچھا کیا، بڑی ہمت کی میرے امی ابو کو جواب دے کر۔ اب دیکھنا ہم الگ گھر میں رہیں گے تو میرے امی ابو کو کیسی جلن محسوس ہوتی ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک بیٹا اپنے اماں ابا کے خلاف اس حد تک کیسے جا سکتا ہے۔ خیر سے کچھ ہی دنوں کے بعد ہم لوگ اس نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ نیا گھر بھی میرے تایا تائی ہی کا بنایا ہوا تھا، پر یہ ذرا شہر کی طرف تھا، جبکہ ہمارا جو بڑا گھر تھا جس میں سب لوگ مل جل کر رہتے تھے، یہ گاؤں کے وسط میں ایک بڑی حویلی پر مشتمل تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک اکیلے گھر میں رہوں گی، نہ ساس اور نندوں کا جھرمٹ ہوگا، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہوگی۔ مگر جیسے ہی ہم لوگ اس نئے گھر میں گئے، میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم اتنا کام نہیں کر سکو گی، یہ گھر بڑا ہے، اس کی صفائی اور میرے لیے طرح طرح کے کھانے بناتے ہوئے ہی تم تھک جاؤ گی، تو پھر ہمارے لیے وقت کہاں بچے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی کام والی رکھ لیتا ہوں، وہ نوکری کرے گی، ہمارے گھر کے سارے کام کرے گی، جبکہ تم بس میرے لیے رہنا، میرے لیے تیار ہونا، باتیں کرنا، میرے ساتھ باہر جانا، تمہارا یہی کام ہے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، جیسا آپ کہیں گے چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، گھر کا کوئی کام کو ہاتھ نہ لگاؤں گی۔ میرے شوہر نے خوش ہو کر کہا، بس ایسے ہی میری باتیں مانتی رہا کرو، بس مجھے 3 بچے بھی دینے ہیں تم نے ابھی۔ میرا شوہر یہ بات کہہ کر ہمیشہ ہنس دیتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ہنسی کے پیچھے کتنا بھیانک چہرہ ہے۔ تھوڑے ہی دن کے بعد ہمارے گھر میں نسیمہ نام کی ایک نوکرانی آ گئی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب میں نے
گھر کے دروازے پر دستک ہونے پر دروازے کا پٹ کھولا تھا تو آگے ایک نہایت حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کی چٹیاں بنا رکھی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگی، آپ کا نام غزالہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرا ہی نام غزالہ ہے۔ بولی کہ آپ کے شوہر نے مجھے آپ کے گھر میں کام کے لیے بلایا ہے، آ جاؤں کیا؟ وہ اپنے موٹے موٹے دیدے پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، جیسے اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ مجھے اس کی یہ عادت بری لگی، لیکن ظاہر ہے اس کو بھی میرے شوہر نے بلایا تھا، میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کہا کہ آ جاؤ۔ وہ اندر آ گئی۔ اپنے حلیے سے وہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے کسی اور گاؤں کی ہو، لیکن یہاں پر بس اپنے کسی ڈھونگ کو رچا کر اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئی ہو۔ میں نے اسے گھر کا سارا کام سمجھا دیا۔ پھر مجھ سے اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ بولی کہ آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا ابھی تو 6 مہینے ہی ہوئے ہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی، میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، کیا آپ کے شوہر آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو اولاد چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ گھر میں اولاد تو ہونی چاہیے نا جی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے سخت ناگواری ہوئی، پر میں چپ رہی۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا۔ اس بات پر بھی اس نے سخت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن اگلے دن میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے سوچا نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ کام والے آ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گئی، بولی کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں تو آپ کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ مجھے اس کی یہ باتیں تکبر میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، ایسے نہیں بولو۔ کہنے لگی، آج میں آپ کے لیے ایک خاص قسم کی کھیر بناؤں گی، جسے کھا کر آپ تو سارے ذائقے اور سارے کھانے بھول جائیں گی۔ میں نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، پسند ہے، اور میرے شوہر کو بھی۔ ہاں ہاں، غازی کے لیے بھی بناؤں گی۔ اس کے منہ سے اپنے شوہر کا نام سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس دن اس نے کھیر بنائی، میں نے کھائی تو کھاتے ہی جیسے مجھے لگا کہ میں نے کوئی نشہ آور دوا کھا لی ہو۔ مجھے بہت نیند آ گئی، سر بھاری ہو گیا، میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میرا دل عجیب سا تھا، مجھے لگا جیسے میں الٹی کرنا چاہتی ہوں۔ دن کے 11 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ یہ بات بہت حیران کر دینے والی تھی۔ میں اس کام والی سے پہلے ہمیشہ ہی غازی کو خود ناشتہ بنا کر دیتی تھی، پر آج غازی ناشتہ کے بغیر چلے گئے، مجھے جگانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ سوچ کر میں باہر آئی تو کام والی محترمہ نے بڑی ہی خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ یہ ساڑی میری نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگی کہ میری شکل خوبصورت ہے تو میں جن عورتوں کے پاس بھی کام کرتی ہوں وہ مجھے اپنی کام والی کے طور پر نہیں، اپنی بہن کے طور پر سمجھتی ہیں، اسی لیے تو مجھے اپنے کپڑے دے دیتی ہیں، اور یہ کپڑے بھی مجھے سعدیہ باجی نے دیے ہیں۔ ساتھ ضد بھی کی کہ اگر تم نے یہ ساڑی پہنی نہیں تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی، اسی لیے میں نے آج یہ ساڑی پہنی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم گھر کے کام کر دینا۔ بولی چونک گئی، کہنے لگی، کیوں، آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں، بس عجیب سی الٹی آ رہی ہے۔ بولی کہ یہ تو خوشخبری کی بات ہے، چلیے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا دے گا۔ میں اسے کیسے منع کرتی، بڑی ہی تیز تراز عورت تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے منا ہی لیا کہ اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کے لیے ہو لی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے پیٹ میں بھی شدید درد ہے، الٹی بھی آ رہی ہے۔ تبھی میری کام والی نے ایک عجیب حرکت کی، کہنے لگی کہ میں ڈاکٹر سے بات کر لوں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کرو۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت بری لگیں۔ میں نے کہا، میں اپنے لیے خود بات چیت کر سکتی ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر نے بھی عجیب تھی، کہنے لگی کہ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بہن آئی ہیں، میں ان سے بات چیت کر لیتی ہوں۔ یوں میری بات اس عورت کے ساتھ نہیں ہوئی جس نے مجھے چیک کیا۔ اب خدا جانے اس سب کے پیچھے کیا کہانی تھی۔ جب میں گھر آئی تو نڈھال ہو چکی تھی، اور اتفاق کی بات تو یہ کہ آج غازی بھی جلدی ہی گھر آ گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، تم کہاں گئی تھی؟ لگتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میں ان کی بات سن کر حیران نہیں ہوئی تھی،
کیونکہ اب تک تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس عورت اور غازی کے بیچ میں کوئی رابطہ ضرور ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس دن میں نے اور غازی نے بہت شاندار کھانا کھایا تھا۔ غازی کہنے لگے کہ اب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں احتیاط کرنا ہوگی۔ میں نے کہا کس بات کی احتیاط؟ ڈاکٹر نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ بولے کہ ارے تم اس بات کو ہلکا لے رہی ہو، تم نہیں جانتی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ تم امید سے ہو۔ مجھے اس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کس نے؟ ارے اس کام والی لڑکی نے۔ اچھا، میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے آپ کو یہ بات بتا دی؟ اتنی بے شرم اور بے باک ہے وہ کہ اپنے مالک کو یہ بات بتا دی، پر مجھے بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر غازی ہنس پڑے۔ ارے بھائی، وہ تو ایک کام والی ہے، تم اس پر غصہ نہ کیا کرو۔ دیکھو بیچاری کتنی معصوم ہے، کم عمر سی ہے۔ میں غازی کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کر سکتی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے سوچ لیا کہ اس لڑکی کو کام سے فارغ کروں گی، پر یہ میری بھول تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے کام سے فارغ کرنے کا کہا، غازی بیچ میں بول اٹھے۔ بولے کہ نہیں، یہ لڑکی بہت اچھا کام کرتی ہے، مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں کہ وہ اس گھر میں گھس کر کام کرے۔ تم تو جانتی ہو ملازموں کی بھی الگ ہی سیاست ہوتی ہے، اس لیے میں کسی ایسے جھنجٹ کو پالنا نہیں چاہتا۔ میں غازی کی بات سن کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہے۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے غازی کی حقیقت اور اصلیت دونوں کو ہی میرے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس دن میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو میرے امید سے ہونے کی کوئی خوشی کیوں نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی۔ میں نے کہا میری طبیعت بہت خراب ہے، آج گھر کا کام میں نہیں کر پاؤں گی۔ اس لڑکی کے ساتھ مل کر اب گھر کا سارا کام کروائیں گے۔ میری بات ہسپتال لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے فوراً لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال والوں نے مجھے داخل کر دیا۔ کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب میں ہوش میں آئی تو مجھے لگا میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہے تھے۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مرجھا تو نہیں گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ڈاکٹرنی نے مجھے خبر سنائی کہ آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر بھی میں صبر کر لیتی، پر تھوڑی دیر کے بعد جو بات ہوئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک اور ڈاکٹر میرے پاس آئی اور کہنے لگی آپ کی بچہ دانی ہی خراب ہے، آپ کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، آپ کو بکری کی بچہ دانی لگانا ہوگی، اس کے لیے ایک آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں اس کی بات سن کر حیران بھی ہوئی، ہنسی بھی۔ میں نے کہا یہ کون سا آپریشن ہے؟ آج سے پہلے تو نہ ایسے کسی آپریشن کے بارے میں سنا، نہ ہی بکری کی بچہ دانی سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہی ہے ہم وہی کریں گے۔ پھر کیا تھا؟ ایک تماشا تھا جس نے میری زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ بات تو کوئی انسان مان ہی نہیں سکتا کہ ایک بکری کی بچہ دانی سے انسان کا بچہ پیدا ہو، لیکن میرے شوہر نے مجھے اس قدر پاگل بنا دیا کہ میں اس بات پر یقین کر بیٹھی، اور پھر ہر 3 مہینے کے بعد مجھے ہسپتال لایا جاتا۔ میرا شوہر مجھے یہی کہتا کہ تم امید سے ہو گئی ہو، اب کیونکہ تمہارے اندر ایک جانور کے نظام کو لگایا گیا ہے، اسی وجہ سے تمہیں بار بار مسئلے ہوں گے، اب تم کسی کام کی نہیں رہی۔ میرا شوہر جب مجھے بار بار یہ باتیں کہتا میرا دل دکھتا۔ وہ مجھے روزانہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا جو مجھے مختلف طرح کی دوائیں دیتی جو ہوئی رہتی، اور جب میری آنکھ کھلتی تو گھر میں عجیب سا ماحول ہوتا۔ اس بات کا مجھے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے شوہر کا اس کام والی کے ساتھ تعلق ہے، پر میں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد میں اس ڈاکٹرنی کے علاوہ خود شہر کی ایک بڑی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس کو میں نے ساری حقیقت بتائی۔ کہنے لگی کہ اگر تم میری مریضہ نہ ہوتی تو میں ایسے شخص کو گریبان سے پکڑ کر پورے کٹہرے میں گھسیٹتی اور لوگوں سے کہتی کہ بے غیرت اور دھوکے باز لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ بولی کہ تمہارے شوہر نے تم سے صرف جھوٹ کہا ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس تمہارے اس نظام کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ تم بتا رہی ہو، میں تمہارے ساس سسر کو تھوڑا بہت جانتی ہوں، ان کی محبت تمہارے لیے اس دن ختم ہو جائے گی
جس دن تم ان کو اولاد نہ پیدا کرنے کے بارے میں خبر سناؤ گی۔ تم ان بڑے لوگوں کو نہیں جانتی، جتنی محبت کرتے ہیں اتنی ہی بے اعتنائی بھی برتتے ہیں۔ سو بہتر ہے تم اپنے ساس سسر کا خیال رکھو، بچہ پیدا کرنے کے لیے نارمل کوشش کرو، اور ہاں، اپنے شوہر سے کہہ دو کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر فرہندہ کی باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ خود سوال کرتی تو میرے ہی خاندان کی عزت خراب ہوتی۔ آگے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا کیا وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کسی دن پھر سناؤں گی۔ اگر میری کہانی اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افزائی ضرور۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔